بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سنی شیعہ ہیں، سنی شیعہ، شیعہ سنی، یہ فقہی اعتبار سے تو جچتی ہے بات۔ علم کلام میں، عقائد کے باب میں سنی شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے، نہیں ہے کتابوں میں، نہیں ہے اہل حق کے نزدیک، نہیں ہے کتمان حق نہ کرنے والوں کے نزدیک، جن کے ہاں حق روشن ہے ان کے نزدیک سنی شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنی شیعہ کا فرق فقہی اعتبار سے ہے، فقہا کے فتاویٰ پہ، جیسے شیعوں میں کئی فقہا کے فتاویٰ پہ عمل ہوتا ہے، اہل سنت کے یہاں کئی فقہا کے فتاویٰ پہ عمل ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اجتہادی ابحاث جو ہیں ان کے اندر اختیار ہے ایک مقلد کو اور ایک غیر محقق کو، کہ وہ کیونکہ خود استنباط نہیں کر سکتا قرآن و حدیث سے، اپنے وظائف شرعی کو، اپنی ذمہ داری، شرعی ذمہ داریوں کو وہ اخذ نہیں کر سکتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس مہارت نہیں ہے، اس کی مبانی نہیں ہے، اس کے پاس اس کی بنیادیں علمی طور پہ مضبوط نہیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، لہٰذا اسے محتاج ہے وہ کہ وہ فقی سے رجوع کرے، ایک مفتی سے رجوع کرے۔ تو سنی شیعہ کا جو فرق ہے وہ جچتا ہے کہ فقہی اعتبار سے فرق دکھائی دے، کہ یہ امام مالک کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، یہ امام حنبل کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، یہ مثال آیت اللہ خوئی کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، یا آیت اللہ سیستانی کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تو جچتا ہے کہ اس بنیاد پہ سنی شیعہ کا فرق ہو۔ لیکن علم کلام میں اور علم عقائد میں اگر سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھائیں، شرعی قسم کھائیں، اپنے گویا محشر کا اور عالم برزخ کی کیفیت میں، اور چشم برزخی کھلیں اور حجابات ہٹے ہوئے، اور پھر کہا جائے اب بات کرو، تو اب تمہیں سچ بولنا ہے، اب تو تمہیں حق بولنا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، اب تو ہمارے پاس فرار کا رستہ نہیں ہے۔ اگر ہم مرنے سے پہلے مر جائیں تو ہم اس دنیا میں حق بولنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ ہم نے اس دنیا میں مفادات سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، ہماری بہت ساری چیزیں، میرے بہت ہی محترم تھے جنید جمشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تیار حادثے میں وہ جاں بحق ہوئے، مجھ سے ایک ٹی وی پروگرام میں وقفے کے درمیان فرمانے لگے کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، ایک سوال آپ سے کروں؟ میں نے کہا نہیں، آپ ضرور کریں۔ کہنے لگے میرے بعض دوست کہتے ہیں شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کسی شیعہ عالم سے ہی پوچھوں گا۔ تو میں نے کہا جی آپ کی محبت اور مہربانی کہ مجھے سے پوچھ لیا، میری تو اپنی بچی حافظ قرآن ہے، میری اہلیہ حافظ قرآن ہے، اور جب چاہیں آپ، جب کہیں میں فون پہ بات کروا دوں، ملاقات میں، آپ کی بچی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ اس سے قرآن کی آیات پوچھیے گا۔ تو میں نے کہا مگر میں کہہ لیں، اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، مگر میں نے کہا مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ قرآن کا اگر کثرت کے ساتھ پڑھا جانا مادیت سے جوڑ دیا جائے تو شاید ہمارے یہاں بھی ہر دوسرا مولوی حافظ قرآن ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں تراویحیں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں نیاز نظر قرآن کے پڑھنے کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے۔ تو حافظان قرآن ضرورت کے مطابق بنتے ہیں، پھر کہ ہر مدرسے میں ایک دو حافظ قرآن ہو بس کافی ہے، اور جو ہے وہ پورے ملک میں اگر فرض کیجئے جی 6 کروڑ شیعہ رہتے ہیں تو اس میں مثلا 1 لاکھ حافظ قرآن کافی ہے، لیکن ہر عالم اور ہر جو ہے وہ حافظ قرآن بھی اس میں اپنا وہ وقت وہ لگانے کے ساتھ اگر فقہی کتابوں میں لگائے، تو ہمارے یہاں کیونکہ جب ہم مادیت سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں، ہمارے پیٹ اور ہماری جیب اور ہماری مادی ضرورتیں ہمارے دین سے جڑ جاتی ہیں، تو پھر چھپایا جائے گا، حق نہیں بولا جائے گا، سچ نہیں بولا جائے گا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، مجھے مسجد سے نہ نکال دیا جائے، مجھے مدرسے سے بھی دخل نہ، اور ایسا ہوا ہے۔ یہ کم خدمت نہیں ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس مصیبت کو برداشت کیا اور حق نہیں چھپایا اور حق بولا۔ تو بہرحال یہ آیا ہونا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ سب کو آنا ہے اہل بیت کی طرف، اللہ میرٹ پر، اللہ قابلیت پر، فطری طور پر سب کو لے کر آئے گا، اور فطرتاً انسان قابل کو پسند کرتا ہے، وہ چاہے سب کے سامنے نہ کرے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا تھا، چھپ کے کہے گا، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تو ہم جو ہے وہ علم کلام اور عقائد کے اعتبار سے اتفاق کے ذہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فقہی بحث ہماری ہو نہیں رہی، جو ہم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ بحث کریں، یا سجدگاہ رکھنے یا نہ رکھنے پہ، یقیناً یہ اس کے رد میں دلائل دیں گے، میں اس کے حق میں دلائل دوں گا۔ تو عقائد کے باب میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ٹی وی چینلز پہ یا ملاقاتوں میں ہم سے اختلاف کیا جاتا ہے، اور جیسے وقفہ آتا ہے اور جیسے گاڑی میں ایک دوسرے کو چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں آپ سے متفق ہوں، مگر میں کیا کروں کہ میں یہ کہہ دیتا تو میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو مسائل ہیں، اچھا ہمیں بھی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہر شخص کا ایک ظرف ہے، ایک حد ہے، ایک حد تک وہ جا سکتا ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑی مصیبتوں کو برداشت کر لیتے ہیں اور حق نہیں چھپاتے اور حق بولتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا علامہ یاسین قادری صاحب، یہی سوال ہو بہو انہی معنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ تمام اتفاق آپ کے ہیں جس کا آپ نے اظہار بھی فرمایا، تو پھر کیا چیز مانے ہے، کیا چیز روکتی ہے آپ کو کہ آپ مکمل طور سے اس مسلک کے نمائندہ ہو جائیں تاکہ یہ مسلک کی فرق بھی ختم ہو جائے؟ دیکھیں، جو قبلہ نے ارشاد فرمایا بالکل درست فرمایا کہ یہ جو اختلاف ہے نا، ایک حسن ہے، یہ ہے فقہی اختلاف۔ عقائد اور نظریات کے حوالہ سے میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، میں مولا علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی سنی نہیں، یعنی کہ اور کیا آپ چاہیں گے؟ اسکول آف تھاٹ کے حوالہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بات کرتے کرتے رک گیا تھا، حالات جو وہ تھے، یہ جو فقہ حنفی ہے ہمارے پاس، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اسی کا ذمہ دار ہوں،
یعنی ہمارے ہاں چونکہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں, امام باقر علیہ السلام سے بھی انہوں نے کچھ دیر جو ہے نا علم حاصل کیا ہے, تو فقہ حنفی ہمارے ہاں جو ان کی سب سے بڑی کتاب ہے فقہ اکبر ہے نا, اس کے اوپر اہل سنت میں, یہ نئی بات ہے, اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہی نہیں. فقہ اکبر کے حوالے سے ہاں ہاں, کہ یہ سارا کچھ ان کے شاگردوں نے کیا ہے, کیونکہ وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد کے بالمقابل آ جائیں. آپ کا بڑا معروف جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں لو لم سنتان حلق نمان, 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے, اگر وہ مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا. دوسرے دیکھیں امام شافعی کا دیکھ لیں آپ, یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں. اختلاف ایک حسن ہے فقی کے طور پہ حوالے سے دیکھیں آپ, عقائد کے حوالے سے امام شافعی سے بڑا کون ہے؟ فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ علیہ. امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت, اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے, کمپلسری کر دیا, واجب کر دیا. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی نماز پڑھے, آپ پر درود نہ پڑھے, اللہ نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے. تو اس وقت بھی مفت سے مفتی تھے, اس وقت بھی ناسبی تھے. یہ ناسبی کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ یہ نون اور صاد ہے, سین نہیں, نسب نہیں. ناسبی اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. یہ وہ کھڑا ہوئے تھے جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. جو مولا علی علیہ السلام جو خلیفہ راشد کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اسے کہتے ہیں ناسبی. تو آج بھی جو مولا علی علیہ جملہ ہے ویس بھائی, آج بھی جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا حمایتی ہے وہ ناسبی ہے. کہ جو مولا علی علیہ السلام کو معادلہ جٹانے کی آئے تھے, تو امام شافعی نے تو حد نہیں کر دی, تو انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ بھی شیعہ ہو گئے. تو آپ نے پھر لکھا ان کان رفتن حب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض. اگر علی علیہ السلام کی اور اہل بیت کی محبت مودت یہ رفض ہے تو پھر دونوں جہاں سن لیں, جن و انس. کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. امام مالک کو کوڑے لگائے گئے. امام احمد بن حنبل جو تھے وہ افضلیت مولا علی علیہ السلام کے قائل تھے. وہ کہتے تھے علی علیہ السلام کو کسی سے قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا, صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ اور سٹیٹس ہے. یہ چونکہ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں, اہل بیت ہیں, حضور کا نفس ہے, ان کو کیوں کمپیئر کرتے ہو؟ پھر یہ داتا گنج بخش علی حجویری, یہ سنیے ہے نا, ان کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. شہنشاہ اجمیر نے کیا لکھا؟ شاست حسین دی است حسین. پیچھے کیا رہ گیا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں, انہوں نے تو اتنی بڑی بات کر دی, بڑی خاص بات دینے لگا. وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ہے, دین کی بنیاد فاؤنڈیشن ہی حسین ہے, دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں. تو پھر اقبال کے شعر لوگ پڑھتے ہیں, کوئی اہل سنت ہو, کوئی دیوبند ہو, کوئی اہل حدیث ہو, کوئی شیعہ ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی معلم ہو, کوئی اسٹوڈنٹ ہو, اقبال کے شعر پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اقبال کہتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہ گار بو ترابی ہے. اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے اویس بھائی شیعہ, تو پھر میرا چیلنج ہے مجھے دنیا میں کوئی ایک امام سنی دکھا دو. اگر کوئی امام بنا اس گھر سے بنا, کوئی صوفی بنا اس گھر سے, کوئی فقیہ بنا اس گھر سے, کسی کو علم ملا اس گھر سے, حلم ملا اس گھر سے, اخلاق ملے اس گھر سے, کردار ملا اس گھر سے, گفتار ملی اس گھر سے, صداقت ملی اس گھر سے, عدالت ملی اس گھر سے, امانت ملی اس گھر سے, دیانت ملی اس گھر سے, فصاحت ملی اس گھر سے, بلاغت ملی اس گھر سے, اطاعت ملی اس گھر سے, نفاست ملی اس گھر سے, طہارت ملی اس گھر سے, یکزا ملی اس گھر سے, بیداری ملی اس گھر سے, شعور ملے اس گھر سے, دستور ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, فنون ملے اس گھر سے, نماز ملی اس گھر سے, روزہ ملا اس گھر سے, حج ملے اس گھر سے, عمرے ملے اس گھر سے, دین ملا اس گھر سے, قرآن ملا اس گھر سے, اذان ملی اس گھر سے, اور ایمان بھی ملا تو اس گھر سے. اللہ ملا. اس کو اگر ویس بھائی ہم شیعت کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو پیچھے سنیوں کے پاس بچے گا کیا؟ چل میں لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں, ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اہل سنت کے عقائد سے کچھ ایسی ہیں کہ ہضم کرنا مشکل ہے, مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہ بھی کریں, مگر یہ سوال ضرور پوچھیں گے, اس میں اختتام بھی کریں گے. کیا آپ بھی 12 ائمہ کے ماننے والے ہیں, 12 اماموں کو مانتے ہیں, اور اگر ہاں تو کس پیرائے میں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ سوال میں علامہ صاحب سے. بالکل بالکل جی, اگر ہم بخاری پڑھ کے دیکھیں, مسلم پڑھ کے دیکھیں, بلکہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ, یہ بڑا مشکل سوال ہے. میں اس لیے جواب دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں. 12 خلیفہ کا, خلفاء کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا. لا یزال ھذا الدین قائما, حضور فرما رہے یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا, اس پر زوال نہیں آئے گا. حتی یکون علیکم السنہ عشرہ خلیفۃ کلہم من قریش وفی روایت کلہم من بنی ہاشم. اس پہ آپ چونک جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ 12 کے 12 جو ہے نا خلفاء میرے, ایک تو یہ سنیے نا آپ نے, وہ سارے قریش میں ہوں گے, اور شیخ سلیمان قندوزی حنفی یہ نابی الموضع میں لے کے, دیگر کتب اہل سنت میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا سارے کے سارے بنی ہاشم سے ہوں گے, بنی ہاشم سے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ 5, بلکہ 5 بھی میں کہہ رہا ہوں, وہ کہتے 4 خلفائے راشدین مہدیین, یہ 4 ہی ہیں. اہل سنت عقیدہ کے 5 خلفاء کیسے یار آپ اہل سنت کن کو مراد لے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. مولویوں کو میں مراد لے رہا ہوں, قرآن, احادیث, صحابہ. بھائی ان سے اختلاف کرنا وہ ہمارے اکابر ہیں. کیا ان سے اختلاف کرنا بندہ سنی سے نکل جاتا ہے؟ آپ سب کانٹیننٹ سے باہر نکلے نا, مغرب میں جائیں, مصر میں جائیں, ایران میں جائیں, عراق میں جائیں, عرب میں جائیں, وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. تو بے شمار اہل سنت ہیں, تو کیا مطلب وہ سنی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا؟ بھائی میں اوپر جا رہا ہوں, آپ مجھے نیچے کھینچ کے لا رہے ہیں. بس آخری بات ہے, بڑی خاص ہے. اس کا مطلب اگر تو خلفائے راشدین مہدیین وہی ہیں
4, 5ویں کو بھی نہیں مانتے، بلکہ کئی جگہوں پہ کہتے ہیں 5ویں حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے، امام حسن علیہ السلام کو اسکپ کر جاتے ہیں. اگر یہ ان کی ترتیب افضلیت ہے پھر مولا حسن بادشاہ سرکار کو 5واں نمبر کیوں نہیں دیتے سنی؟ دیتے ہیں نہیں نہ دیتے، مجھے میرے سامنے رکھے. وہ تو کہتے نہیں خلفائے راشدین، پھر اشرا مبشرہ، اوپر بدر والے، بیعت رضوان والے، تو وہ کدھر گئے؟ پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ وہ کدھر گئیں؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو سنیت بتا رہا ہوں قرآن و حدیث والی، تاجدار کائنات والی، لہٰذا اور یہ ایک تسلسل ہے کہ وہ سارے کے سارے بنی ہاشم سے ہوں گے. اب یہ فیصلہ، بس آخری بات، یہ فیصلہ کون کرے گا جی؟ اور حضور فرما رہے ہیں کہ 12 ہوں گے. تو اگر آپ 30 سالوں کو مان لیں، امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کاؤنٹ کریں، 30 سال جو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بس 30 سال تک رہے گی، خلافت راشدہ منہج پہ، تو وہ 12 کیوں حضور فرما رہے ہیں؟ وہ 12 کدھر گئے؟ پھر وہ خلافت راشدہ نہیں ہوگی، وہ کیا ہے پھر؟ وہ 12 کی مجھے جو اس کا پیریڈ ہے اس کو مجھے پورا کر کے تو آپ عمر بن عبدالعزیز کو درمیان میں لاتے، ان کا زمانہ کدھر گیا؟ وہ خلیفہ راشد تھے. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور ہماری کتابوں میں وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو خلافت کے اہل ہی نہیں تھے. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا ایک آخری بات، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں تسلسل ہونا ضروری ہے، وہ سارے کے سارے بنی ہاشم ہونے ضروری ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک ایک ہونا ضروری ہے. آپ ان 12 کے ماننے والے میں اور خلیفہ کے، اور آخری بات، خلیفہ کے لیے حکومت ضروری نہیں یہ تو ہو گئی نا بات آپ نے کہ خلیفہ ہو بھائی. وہ آپ نہیں، وہ سوال کرتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ حکومت ضروری ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہاں حکومت کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہاں حکومت کی ہے؟ لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ساری ان کے مفروضے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں چونکہ اس کے بعد پتہ نہیں آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے مجھے جو نظر آیا اویس بھائی واللہ باللہ تعالیٰ، میں نے کتب اہل سنت میں جو گوتے لگائے، مجھے جو چیز نظر آئی، جو جتنی عظمتیں، جتنے فضائل ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں، تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ ایک ہی پرابلم ہے، شیعت کی ضد. مجھے کہتے ہیں آپ جو بات کرتے شیعت کو پروموٹ کرتے، تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھنا چھوڑ دو. قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات لکھے ہوئے، وہ تو عیسائیت کو پروموٹ کرتے. سواد اعظم کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف سواد اعظم؟ یہ کیا؟ اعظم بڑی عظمت والی جماعت، کثرت نہیں. اس کو کوانٹٹی میں لیتے ہیں یہ کثرت. اگر یہ بات ہے تو پھر کثرت تو پھر فرعون کے پاس تھی. کہیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ حق پر نہیں تھے، کثرت تو اپنا نمرود کے پاس تھی، کثرت تو یزید پلید کے پاس تھی. آپ پھر حسینی کیسے ہو گئے؟ کثرت نہیں، ٹوٹیلٹی نہیں، عظمت. چلے بہت شکریہ. میں 12 ائمہ کے حوالے سے یہی سوال علامہ صاحب سے پوچھوں گا. اگر حضرت بھی 12 اماموں کے ویسے ہی ماننے والے ہیں، طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، تو پھر فرق کس بات کا ہے؟ اگر لیڈر ایک ہے تو پھر فالوورز میں ڈویژن کیوں ہے؟ میرے خیال سے علامہ صاحب نے بہت جامع اور بہت ہی وافی وضاحت دی ہے اس بات کی. بحث اور جو ہم نے پہلے بھی بات کی، بات جو در حقیقت ضدیت کی ہے، انات کی ہے، اور وہ ایک محاورتاً کہتے ہیں، اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مرغی کی ایک ٹانگ. بس اس کے اوپر رکنا ہے کہ جی نہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو. یا اچھا، زیادہ جو روشن بات ہے نا جس سے گھبراہٹ ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ چیزیں کچھ لوگوں نے مان لی نا تو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. تو وہ چند چیزیں نہ مانو جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے. حتیٰ اس حد تک بے دینی ہے، میں اس کو کہتا ہوں بے دینی، اس حد تک بے دینی ہے کہ اگر تم نے آج امیر شام کا دفاع نہیں کیا تو کل یہ کہیں اور بات کریں گے، لہٰذا کہیں اور کی خاطر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ بے دینی نہیں ہے. یعنی حتیٰ پاکستان کے اندر اگر نعرہ لگ جاتا ہے امیر یزید زندہ باد کا، اس بنیاد پر کہ اگر ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تو کل اس کے خاندان تک بات جائے گی اور پھر بات جائے گی کہیں اور تک. تو یہ بے دینی نہیں ہے. آپ جو جس کا قابل، یعنی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے خط لکھ کے بلایا اور شیعوں نے مار دیا. آج 1400 سال بعد والا شہنشاہ حسین نقوی شیعہ، آج 1400 سال بعد آنے والا مثال عابد حسین شاہ شیعہ، وہ ان کا 1400 سال پرانے والوں کا ذمہ دار ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے، جبکہ میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں، میرے اجداد تو مدینے سے آئے تھے. افریقہ کے کالے جو شیعہ ہیں وہ تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہے. آج گورے اور انگریز جو عزاداری کر رہے ہیں وہ تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمیں جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کے بڑوں نے مارا تھا اور بچے رو رہے ہیں. تو 1400 سال پہلے والے بڑوں کے آج 1400 سال بعد والے ذمہ دار ہیں، اور باپ نے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، باپ ذمہ دار نہیں ہے. نہیں ان کو کچھ نہیں کہیں اس لیے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ یزید کا کام تھا، وہ کسی اور کے اوپر نہیں رہا. بھائی یعنی باپ بنا کے جا رہا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، اور 1400 سال پہلے والوں نے اگر کچھ کیا تو آج ہم اس کے ذمہ دار. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ چیزیں مان لیں تو پھر 50 چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، اور یہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو آخرت اور قبر اور برزخ اور مرنے کے بعد جو سوال جواب ہونے ہیں. اور میں ایک جملہ اپنے اس میں بھی کہتا ہوں کہ ہم ہر جگہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، تقرریاں میرٹ پہ ہوں، تبادلے میرٹ پہ ہوں، داخلے میرٹ پہ ہوں، پارٹی ٹکٹس میرٹ پہ ملیں. ہم یہی تو گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی مکرم بعد میرٹ پہ مانو. ٹھیک ہو گیا. کہ کیا یہ ممکن ہے، یہ میرا آخری سوال ہے، جیسے کہ علامہ صاحب بھی شاید یہی خواہش رکھتے ہوں، یعنی آپ بحیثیت ذمہ دار سربراہ اور ایک پیشوا
تشیع میں سے ان اشخاص کو بہتر کی طرف لے کے جائیں جو مزاج اہل سنت کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، یعنی اصحاب رسول پہ تنقید کرنا یا اس طرح کے جملے استعمال کرنا، کیا ممبر میں ذمہ داری ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے؟ بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ 10 سال گزشتہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، بہت اصلاح ہوئی ہے، بہت احتیاط بڑھی ہے، بہت ہی عاقلانہ انداز سے گفتگو کو رائج کیا گیا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کی خدمات ہوں گی. میں فقیر بھی ان کارکنوں میں سے ایک ہوں جو اس مزاج کو بنانے کی کوشش کرتا آیا ہوں، اور نتیجے لیے ہم نے اپنے خطاب کرنے والے مقررین، خطباء، واعظین کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ اگر آپ کو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، آپ کو اپنا نظریہ بیان کرنا ہے تو معقول انداز سے کریں. لہجہ اچھا ہونا چاہیے، الفاظ آپ کے سجے ہوئے ہونے چاہیے، رقیق ہلکی باتیں اور ایسے جملے کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو. جب آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو قائل کرنے والا لڑنے والا نہیں ہوتا. جو لڑائی میں بات کرتا ہے اس کا مقصد قائل کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد محض آرائی ہوتا ہے. تو جو سخت جملوں سے بات کرتا ہے وہ محض آرائی کی طرف ماحول لے کے جاتا ہے. جو پیار محبت سے بات کرتا ہے وہ قائل کرنے کی نیت رکھتا ہے. تو آپ پہلے طے کریں آپ کو محض آرائی کرنی ہے یا قائل کرنا ہے، آپ کو مزید دور کرنا ہے یا قریب کرنا ہے. قریب کرنا ہے تو پیار سے بات کرنی ہوگی، خندہ پیشانی سے بات کرنی ہوگی، اچھے الفاظ میں بات کرنی ہوگی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے اہل بیت عصمت و طہارت ائمہ اہل بیت کو، خاص طور پر مولا کائنات کو رنجیدہ کیا، جناب زہرا کو رنجیدہ کیا، وہ ہمارے نزدیک آئیڈیل ہو گئے. آئیڈیل نہیں مان رہے ہم انہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو انہیں آئیڈیل مانتے ہیں ان کی ہم دل آزاری کریں. یہ محنت ہم کر رہے ہیں اور بہت حد تک ہم نے اس کا نتیجہ لیا ہے. بہت بہت شکریہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، بے انتہا شکر گزار علامہ یاسین قادری. اور خواتین و حضرات، آپ کا دونوں مہمانوں نے آج اتفاق اور مشترکات کے اوپر گفتگو فرمائی، اور جو علماء کا خاصہ ہے، طریقہ ہے، رویہ ہے، مزاج ہے، اسی انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحمل کے ساتھ حقائق اپنی نگاہ میں جو مطالعے کے اور تحقیق کے بنا پہ موجود تھے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا. میں نے بھی کوشش کی کہ سوالات کروں، اور آج بھی میں نے الحمدللہ علماء کو اتفاق اور اتحاد کی راہ پہ گامزن پایا. غلطی کوتاہی کوئی مجھ سے ہو گئی ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں. کوشش کروں گا کہ آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کو مزید علماء کے سامنے رکھتا رہوں. یہی ہمارا خاصہ ہے، اور پاکستان کا ماحول بھی اسی سے سازگار اور انشاءاللہ کامیابی اور فلاح اور ظفریابی کی جانب گامزن ہو پائے گا. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے. ان تمام احکامات کا جو اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پہ فرض ہوئے ہیں، وہ اس ربانی کو دیجیے گا. مہر مولانا سے اجازت.